اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آج آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ ہمارے فلک کا بادشاہ، آسمان کا شہنشاہ، آسمان کا باپ جسے شمس کہتے ہیں، وہ کل 14 مارچ کو ٹرانزٹ ہوگا برج حوت میں۔ تو برج حوت میں اس کا جو ٹرانزٹ ہوگا وہ 12 برجوں پر کیا اثرات ڈالے گا، اچھے برے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سارے برجوں پر وہ اچھے اثرات نہیں ڈالتا، کچھ پر وہ برے اثرات ڈالتا ہے، کچھ پر وہ اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ شمس ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کی انرجی، جس کی طاقت، جس کی پاور کے آگے تمام ستارے ماند ہیں۔ اس بادشاہ کا برج حوت میں داخلہ کیا گل کھلائے گا 12 برجوں کے لیے، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسد برج کے جو 100% دوست برج ہیں وہ ہیں قوس اور حمل، تو ان کو تو فائدہ ہے۔ اسد برج کے جو 50% دوست ہیں وہ ہیں سنبلہ، میزان، جوزہ، سرطان۔ برج اسد کے جو 50% دشمن ہیں وہ ہیں جدی اور حوت۔ برج اسد کے جو 100% دشمن ہیں وہ ہیں ثور، عقرب اور دلو۔ اب ان پر وہ کیا اثرات ڈالے گا؟ برج حوت میں پورا مہینہ وہ رہے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے برج حمل کی طرف۔ برج حمل کا رولنگ لارڈ ہے اس کے زیچے کے خانہ نمبر اپنا 5 کا، اور گزرے گا خانہ نمبر 12 میں۔ تو کیا اثرات آئیں گے؟ تو برج حمل والوں کے خفیہ دشمن دب جائیں گے، ان کے بیرون ملک جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، پورا مہینہ ماضی کے جو کیس ری اوپن تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی اولاد کے مسائل حل ہوں گے، بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، جوان اولاد کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، زچے بچے کو، اور قسمت بلند رہے گی۔ پرائز بونڈ، لاٹری، سٹا، جوا دادا کے کاموں میں ان کی جیت ہوگی۔ برج ثور کے خانہ نمبر 11 سے گزرے گا اور خانہ نمبر 4 کا رولنگ لارڈ ہے۔ تو برج ثور کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، لیکن حوت اور جو ہے نا ثور کی آپس میں 50% دوستی ہے۔ تو جہاں گزرے گا وہاں فائدہ ہے، جہاں رولنگ لارڈ ہے وہاں تھوڑا نقصان دے سکتے ہیں۔ خاندان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، سواری تباہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا زمین جائیداد کے معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں، لیکن دوست آپ کا ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے آپ کو ملیں گے، اور خواہشات دل آپ کی پوری ہوں گی۔ کوئی لیکسوری چیز یہ وغیرہ آپ گھر کے سامان خریدیں گے، جیسے اے سی ہوتا ہے، یہ صوفے سیٹ ہوتے ہیں، رنگ روغن یہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی خواہشات دل پوری ہوں گی، لیکن آپ اس کی سواری تباہ ہو سکتی ہے الٹ میں، تو یہ احتیاط کرنا، زمین جائیداد کے معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں۔ جوزہ برج کے 10 نمبر سے گزرے گا، جوزہ برج کے جب 10 نمبر سے گزرے گا تو 10 نمبر جو ہے نا حوت میں اور جو ہے نا جوزے میں دشمنی ہوتی ہے 100%، تو کاروبار کو یہ نیچے لے کر آ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات جوزہ برج والے بڑے احتیاط سے گزرنا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے سفر میں کوئی حادثے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، عوام بھی ساتھ دے گی، آپ کے اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سرطان برج کے خانہ نمبر 9 سے گزرے گا اور 2 کا رولنگ لارڈ ہے، تو سرطان برج میں اور اسد برج میں دوستی ہے، تو 2 نمبر میں بھی فائدہ دے گا، اور سرطان کے 9 نمبر یعنی حوت سے گزرے گا تو یہ جو ہے نا 9 نمبر سرطان اور جو نا حوت کی آپس میں 100% دوستی ہے۔ تو سرطان برج والوں کو بیرون ملک مفادات میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے اور منہ سے بول کر کمانے والے تو بہت زیادہ کمائیں گے۔ اس کے علاوہ سرطان برج والوں کے حج زیارات کے سفر کامیاب ہیں، بیرون ملک فنی، سیاسی، سماجی، اقتصادی سفر کامیاب ہیں، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے وہ بھی کامیاب ہیں۔
اس کے علاوہ ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب کی طرف رجحان ہوگا، اور دولت کی آمد یا آمد ہے، کوئی اچھا سرطان برج والوں کو کوئی مفت دولت ایسے جو ہے نا جو بے روزگار نا باہر نکل کر چلیں پھریں، ان کو دولت پیسے جو ہے نا پڑے ہوئے مل سکتے ہیں، مفت دولت آ سکتی ہے، پرائز بانڈ لاٹری اور مختلف ذرائع سے بھی پیسے آ سکتے ہیں۔ اسد برج کے اور حوت برج میں آپس میں دشمنی ہے، تو 8 نمبر سے گزرے گا تو اسد برج والوں کو زندگی کا خطرہ پڑ سکتا ہے، اور وراثت کے معاملات ان کے بگڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، رقم ڈوب سکتے ہیں، قرضے میں آ سکتے ہیں، قرض خواہ تنگ کر دیں گے، لیکن ان کے شخصیت اجاگر رہے گی، لوگ ان کی شخصیت کی میکان کی کشش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، لوگ پیار کریں گے، اور اگر کوئی بھی برا وقت ہے تو شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ برج سنبلہ کے خانہ نمبر 7 سے گزرے گا تو سنبلہ میں اور حوت میں دشمنی ہے 100%، تو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، دوسری شادی کرنے والے ناکام ہو سکتے ہیں، شادی نکاح منگنی جو تھی اس میں بھی لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، اس میں قول فعل تقریر میں احتیاط کریں، معاملات کو اور صبر سے گزاریں، اور مالی معاہدات بھی ٹوٹ سکتے ہیں، شراکتی کاروبار بھی تباہی آ سکتے ہیں، شراکتی کاروبار ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے 12 نمبر سے کا یہ رولنگ لارڈ ہے، اسد رولنگ لارڈ ہے 12 نمبر کا اپنا اس کا سنبلے کا، تو خفیہ دشمن دفع ہوں گے، خفیہ اپنا سنبلہ برج والوں کے مالی کے کیس جو ابھرے ہوئے تھے وہ دب جائیں گے، مالی کے جو داغ دبے وہ دھل جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، بیرون ملک جو آپ کے خلاف سازشوں کا انبار تھا اور آپ کو وطن واپس کر رہے تھے، آپ کا خروج ہو رہا تھا، وہ معاملات امیگریشن کے سارے سلجھ جائیں گے، بیرون ملک کام کاروبار میں بھی آپ کو ترقی ملے گی، سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں میزان برج کی طرف، تو میزان برج کے 6 نمبر سے گزرے گا، تو میزان اور حوت میں دشمنی ہے 50%، تو یہاں 6 نمبر میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری لینا اس مہینے میزان برج والوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ساتھ ہی ان کے خانہ نمبر 11 کا جو رولنگ لارڈ ہے اپنا اسد، تو وہاں دوست اب آپ ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، اور آپ کو پیسے کی آمد ہی آمد ہوگی، جو بھی چاہیں گے دل میں سوچیں گے وہ پورا ہوتا جائے گا میزان برج والوں کا۔ اقرب برج والوں کے خانہ نمبر 5 سے گزرے گا، تو یہ اقرب اور حوت میں 100% دوستی ہے، تو 5 نمبر میں تو بلے بلے ہوگی نا اقرب کی، لیکن اقرب اور اسد میں 100% دشمنی ہے، اور 10 نمبر کا یہ رولنگ لارڈ ہے، تو کاروبار کو یہ ڈاؤن کرے گا، کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کرو اقرب برج والوں، اور کاروبار کا کوئی چیک اسٹام نہیں دینا، کسی کو بھی کاروباری اپنا اعتبار بھی کسی پر نہیں کرنا، اور کاروبار کی غلط بولی آپ کو جو ہے نا پیچھے لے کر آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اقرب برج والوں کی اولاد کے مسائل حل ہوں گے، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بچہ بچہ محفوظ رہیں گے، آپ کی منگنی ہو سکتی ہے چاہے عمر کے جس حصے میں پہنچے ہو، محبت آپ کا وہ گہرائی سے ساتھ دے گی کہ آپ کو سینے ٹھنڈ پا دے گی، یعنی آپ محبت میل ہیں یا فیمیل ہیں، محبت سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کی قسمت بلند رہے گی، آپ کو مفت دولت مل سکتی ہے، پرائز بانڈ 60 جوان دالا کے کاموں میں آپ کو کامیابی ہے، پرائز بانڈ تو آپ کا نکلے گا، کوئی لاٹری بھی نکل سکتی ہے، قسمت آپ کی بڑی بلند رہے گی۔ قوس برج کے خانہ نمبر 4 سے گزرے گا، تو قوس اور ساؤتھ میں دشمنی ہے، تو 4 نمبر متاثر رہے گا، تو قوس برج والوں کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، اور ان کے زمین جائیداد کے معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں، بھلے سورج جتنا بھی فائدہ دے لیکن دشمن کے گھر میں یہ ہوگا، تو یہاں ایک جگہ اس کو نقصان، اور جس کا رولنگ لارڈ ہے خانہ نمبر 9 کا، تو برج اپنا قوس والوں کو 9 نمبر میں جو ہے نا فائدہ ہوگا، یہاں زمین جائیداد خاندان میں لڑائی جھگڑا آئے گا، زمین جائیداد کے معاملات نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے خرید و فروخت سے دور رہیں، لیکن بیرون ملک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آسانی سے جا سکیں گے، حج زیارات کے راستے کھل ہیں، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے پاس ہو سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اگر بیرون ملک جانا چاہیں تو ایسے چٹکیوں میں جا سکتے ہیں، حج زیارت پر بھی جانا چاہیں تو چٹکیوں میں جا سکتے ہیں، غیر ملک سیاسی، سماجی، فنی، تعلیمی، سائنسی سفروں میں کامیابی ہے، ماں کی صحت درست رہے گی، مذہب کی طرف بڑا رجحان رہے گا قوس برج والوں کا۔ اب جدی برج والوں کا یہ جو ہے نا ٹرانزٹ جو ہے نا سورج کا، جو کہ 14 مارچ کو ہو رہا ہے برج حوت میں، تو جدی برج والوں کے خانہ نمبر 3 سے گزرے گا،
تو خانہ جدی اور حوت میں جو نا آپس میں یاری ہے تو 50%، تو یہاں سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، حق ہمسائے سارے جدی برج والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، اور اندرون ملک کے سفر میں کوئی حادثے کا خطرہ نہیں، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں بھی برج جدی والوں کو کامیابی ہے، لیکن برج جدی اور اسد میں دشمنی ہے۔ جب اس کا رولنگ لارڈ جدی کا جو 8 نمبر کا ہے تو 8 نمبر میں اس کو یہ نقصان دے سکتا ہے، زندگی پر کوئی خطرہ آ سکتا ہے، جدی برج والوں کے مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، بے گناہ FIR بھی ان پر آ سکتی ہے، لیکن جو ان کے جو قرض خواہ ہیں وہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں۔ قرضہ نہ لینا، قرضے میں ڈوب جاؤ گے۔ ذیل برج کے خانہ نمبر 2 میں لگے گا تو دولت کی آمد ہوگی ذیل برج کو، لیکن میاں بیوی کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، شراکتی کاروباری دوست بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ برج حوت کے اپنا خانہ نمبر 1 میں لگنے سے، تو برج حوت کے خانہ نمبر 1 میں لگنے سے ان کی شخصیت حیثیت بلند رہے گی، لوگ ان کی شخصیت کے مکانگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ لیکن حوت کا رولنگ لارڈ 6 نمبر کا ہے تو برج حوت والے جہاں ایک طرف آپ کو فائدہ، دوسری طرف آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب وہ کوئی کہے گا کہ جی وہاں 6 نمبر میں فائدہ دے گا، کیسے دے گا جب رولنگ لارڈ اس کا حوت کا جو نا رولنگ لارڈ آپن میں سماجی درجہ بندی میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، تو ظاہر ہے دشمن کے گھر سے تو آپ کو نقصان ہی ملے گا۔ تو حوت برج کی شخصیت حیثیت اپنا زبردست رہے گی، لیکن 6 نمبر میں نقصان، بیمار ہو سکتے ہیں، ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری کا حصول ممکن نہیں ہے، آپ کی فرائض منصب پر توجہ نہ دینے سے نوکری جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ٹرانزٹ سورج کا جو کہ کل 14 تاریخ کو ہو رہا ہے برج جو نا حمل میں، برج حوت میں۔ تو برج حوت میں یہ ٹرانزٹ ہونے سے یہ نتائج آپ کو 1 مہینے کے اندر ملنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان پر یہ رجتیں نہ آئیں تو وہ جو ہے نا اتوار والے دن اور جمعرات والے دن، اتوار اور جمعرات کو صرف دال چنا یا دال مونگی صدقہ کرتے رہیں تھوڑی سی، اور اپنا اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب صرف 13 بار پڑھیں، اور جو 10 بار پڑھیں، 13 بار نہیں، یا 1333 بار پڑھیں یا 10 بار پڑھیں، اور جمعرات والے دن یا رزاق کو 308 بار پڑھیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر صرف 10 بار پڑھیں۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو کہ آگے آ رہا ہے 12 کے 12 برجوں کی، کہ اپنا جو شمس ہے وہ برج حوت میں آ رہا ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، اس ماہ رمضان کے صدقے جو بھی برے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی رحمت کرم میں تبدیل کر دے، رحمت میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ مسافروں کو سفر سے کامیابی سے گھر نصیب فرما، یا اللہ بے گناہوں کو قید سے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کوئی ہی خوددار بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرنا، یا اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ کے صدقے سب مسلمانوں کے مسائل حل کر دے، رسول اللہ کے صدقے پاکستان کے مسائل بھی حل فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔